میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یہ برادر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے۔ اب بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے عالم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے چھوٹے بھائی، اور کمال کے عاشق رسول تھے۔ آپ کی نعتیں یہ عشق رسول کا ایک بہتا ہوا دریا ہے، اور آپ کا دیوان، آپ کی نعتیہ شاعری پر مشتمل کتاب ذوق نعت کے نام سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے بھی پبلش کی ہے، اور آپ اسے dawat-islami.net سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد ہے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلاموں کی تشریحات آپ کو بتائی جائیں، کلام بھی سنائے جائیں، اور ان اشعار سے بھی آپ کو واقفیت ملے، ان کی مراد، ان کا مفہوم بھی آپ سمجھیں، تاکہ اس اللہ کے نیک بندے نے جو پیغام سنت و سنیت یہ اپنی شاعری کے ذریعے دنیا تک پہنچایا، آگے بڑھایا، یہ ہم سمجھ سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنا سکیں۔ آج جو کلام ہم ناظرین تشریح کے ساتھ سنیں گے، یہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ترین کلام ہے، انتہائی مشہور کلاموں میں سے ایک، اور اس میں بار بار مدینہ مدینہ بھی آتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تو ویسے مدینہ مدینہ ہوتا ہے، تو یہ کلام بھی پڑھا جاتا ہے۔ 14 اشعار ہیں اس کے، اور یہ کلام ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ یہ کلام انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے، اور جب آپ طرز میں سن لیں گے تو پھر واپس آ کر اس کی تشریحات بھی آپ کو پیش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، آئیے پہلے طرز میں آپ کو کلام سنائیں، اور پھر آپ کو اسکرین پر بھی وہ کلام دکھائیں، اور پھر ان اشعار کی وضاحت بھی پیش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے عندلیب و تمہیں گل، 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 ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، بنا شاہنشین خسرو دو جہاں کا بیاں کیا ہو عز و وقار مدینہ، بیاں کیا ہو عز و وقار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، کبھی تو معاصی کے خرمن میں یا رب، کبھی تو معاصی
کے خرمن میں یا رب لگے آتش لالزار مدینہ، لگے آتش لالزار مدینہ، رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، 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 مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ، مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، 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 شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مزار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے 7 اشعار سماعت فرمائے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ یہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 کلام ہیں جو عجب سے شروع ہوتے ہیں۔ عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، یہ ہم سن چکے پہلے اس کی تشریح وغیرہ، اور یہ دوسرا کلام ہے جو عجب سے شروع ہوتا ہے۔ عجب یعنی تعجب ہے، کسی چیز پر حیرانی ہے۔ کس چیز پہ حیرانی ہے؟ مدینے کے جلووں پہ، مدینے کے رنگوں پہ، مدینے کے مقدر پہ حیرانی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مطلع ہے، بڑا خوبصورت مطلع ہے، یہ مکھڑا ہے۔ مطلع در حقیقت کلام میں سر کی حیثیت رکھتا ہے، اور جتنا خوبصورت سر اور چہرہ ہوتا ہے، ظاہر ہے دوسری باڈی پارٹس کے اپنے اپنے مقام ہیں، لیکن جو سر ہوتا ہے، چہرہ ہوتا ہے، اس کو سب سے زیادہ بندہ سنوارتا ہے۔ تو شاعر کا جو اصل مطلع ہوتا ہے نا، وہ بڑی خوبصورتی بڑھاتا ہے کلام میں، اور اگر وہی بہت خوبصورت ہو تو پورا کلام سج جاتا ہے۔ تو یہ مطلع کتنا خوبصورت ہے، آپ دیکھیں، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کیا خوب کمال کے رنگ پر ہے، کیا اوج پر ہے، بلندی پر ہے مدینے کی بہار، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، ساری جنتیں مدینے پہ قربان ہیں۔ یہاں پر ظاہر ہے یہ مراد ہے کہ مدینے والے پر ساری جنتیں قربان ہیں، تو یہ مدینے کے کمال، مدینے کے مقدر کی باتیں ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، مبارک رہے عندلیبو تمہیں گل، مبارک رہے عندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ عندلیب کہتے ہیں بلبل کو، بلبل یہ پھول کا دیوانہ ہوتا ہے، پھول کے گرد گھومتا رہتا ہے، چکر لگاتا رہتا ہے اور نغمے گاتا رہتا ہے۔ تو اس بلبل سے کہہ رہے ہیں کہ تجھے پھول مبارک ہو، مجھے پھول نہیں چاہیے، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں مدینے کا کانٹا بہتر ہے۔ آگے کہتے ہیں، بنا شاہ نشیں خسرو دو جہاں کا، بیاں کیا ہو عز و وقار مدینہ۔ شاہ نشیں یعنی وہ جگہ جہاں پر بادشاہ رہے، آرام کرے، سکونت اختیار کرے، تو وہ جگہ مدینہ ہے جہاں کونین کے بادشاہ، خسرو دو جہاں، خسرو دو جہاں یعنی 2 جہاں کے بادشاہ، خسرو بادشاہ کو کہتے ہیں۔ تو 2 جہاں کے بادشاہ کا شاہ نشیں بنا، رہنے کی جگہ بنا، شاہ نشیں یعنی بادشاہ کے رہنے کی جگہ بنا، تو پھر اس مدینے کی شان ہم کیسے بتائیں، کیا بتائیں مدینے کے عزت اور مدینے کے وقار کا۔ عز یعنی عزت، وقار یعنی مرتبہ، تو عزت و وقار مدینہ بیان کیسے کریں؟ نہ کوئی الفاظ ہے ہمارے پاس ایسے جو مدینے کی شان بیان کر سکے۔ کسی نے کہا نا
کہ تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے کس طرح کرے کوئی تعریف مدینے کی. تو مدینے کی تعریف کے لیے تو الفاظ ہی نہیں ہیں. اگلے شعر میں کہتے ہیں میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ. خاک برباد جانا یعنی میں جب مروں اور مٹی ہو جاؤں تو میری خاک ادھر ادھر نہ اڑ جائے، بلکہ یا اللہ یہ مرنے کے بعد غبار مدینہ سے تبدیل ہو جائے، یعنی مجھے بقی مل جائے، بقی پاک میں میری تدفین ہو جائے، تو جب میں مر کر مٹی بھی ہو جاؤں تو یہ غبار مدینے کا غبار بن جائے، مدینے کی مٹی بن کے اڑ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں، مدینے میں ہی گھومتا رہوں. جیسے کہ کسی نے کہا نا، کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر اور تڑپتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے. اگلے شعر میں کہتے ہیں کبھی تو معاصی کے خرمن میں یا رب، کبھی تو معاصی کے خرمن میں یا رب لگے آتش لالا زار مدینہ. سبحان اللہ. معاصی یعنی گناہ، خرمن کہتے ہیں بورے کو، تھیلے کو، جس میں سامان وغیرہ ہم رکھتے ہیں. تو مراد یہاں پر ہے نامہ اعمال، یعنی جو میرا نامہ اعمال ہے جس میں میری برائیاں ہیں، میرے گناہوں سے بھرے ہوئے کالے کرتوت ہیں. تو کبھی خرمن اس تھیلے پر مدینے کے لالا زار کی ایک ایسی کوئی چنگاری جو ہے وہ لگ جائے کہ یہ سارے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. جیسے کہ گاؤں دیہات میں ہوتا ہے کہ جب فصل کاٹی جاتی ہے نا تو تھیلوں میں، بوروں میں، کٹوں میں اناج وغیرہ ڈال کے رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ بڑے بڑے تھیلے بنے ہوتے ہیں، بورے بنے ہوتے ہیں، اس میں اناج ہوتا ہے، انہیں خرمن کہتے ہیں. اور رات میں کبھی کیا ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، بجلی کڑکتی ہے، تو بجلی ان تھیلوں پہ بھی گر جاتی ہے، تو وہ بجلی گرتی ہے، اناج کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، تو وہ تھیلے کے اندر کی جو چیز ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے اس گناہوں کے جو کالے کرتوت ہیں، جو میرا جو بوجھ ہے، اس پر کبھی ایسی مدینے کے باغ کی آگ لگ جائے. ایک کمال کا ملاب ہے آتش اور لالا زار، یہ تو ضد ہیں ایک دوسرے کی، لیکن یہاں پر استعارتاً کہہ رہے ہیں کہ کبھی مدینے کی ایسی کوئی لالا زار کی چنگاری لگے کہ میرے گناہوں کے تھیلے میں جو گناہ بھرے ہوئے ہیں وہ جل کر بھسم اور ختم ہو جائیں، اور میرا جو ہے وہ نامہ اعمال صاف ستھرا ہو جائے. جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے نا، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، یعنی گویا حضور علیہ السلام ہمارے نامہ اعمال کو صاف فرما دیں گے. اسی طرح یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کبھی ایسا ہو کہ مدینے کے لالا زار سے کوئی ایسی آتش لگے، کوئی ایسی بجلی گرے میرے خرمن پہ کہ میرے نامہ اعمال کو بھی صاف ستھرا کر دے. اگلے شعر میں کہتے ہیں رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. گل، پھول جو ہے اس کی چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں، پھولوں کے اندر بعض اوقات نظر آ رہی ہوتی ہیں، کیا نازک رگیں ہوتی ہیں، ذرا سا ہلا دو تو وہ رگ ٹوٹ جائے، مسل دیا جائے پھول. تو کہتے ہیں کہ جب میں پھول کی ان رگوں کو دیکھتا ہوں اور اس کی نازکی دیکھتا ہوں تو مجھے مدینے کے کانٹے یاد آتے ہیں. سبحان اللہ. عاشق کو تو ایسا ہو کہ محبوب کے در کے کانٹے پھول دیکھ کے یاد آتے ہیں. سبحان اللہ. اگلے شعر میں کہتے ہیں ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ. سبحان اللہ. بڑا آسان شعر ہے. ملائک یعنی فرشتے اپنی آنکھوں میں دن رات خاک مدینہ کو لگاتے ہیں، ملتے ہیں، اور 70,000 آتے ہیں صبح، 70,000 آتے ہیں شام. تو اب ایک ہی دن ملتا ہے زندگی میں، نہ اس سے پہلے ملا تھا نہ قیامت تک ملے گا. تو وہ ایک فرشتہ جو آئے گا پھر دل کے سارے ارمان نکالے گا کہ اب اپنی آنکھوں میں خاک مزار مدینہ بھی لگائے گا. بس ایک ہی دن تو ملا ہے یا ایک ہی رات تو ملی ہے، تو پھر وہ فرشتے کی بھی دیوانگی کیسی ہوتی ہوگی. سبحان اللہ. آئیے مزید اس کلام کے چند اشعار آپ کو طرز میں سنائیں، پھر انشاءاللہ ان کی وضاحت سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدھر دیکھیے باغ
جنت کھلا ہے، نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ، نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میرا دل بنے یادگار مدینہ، حرم ہے اسے ساحت ہر دو عالم، 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 جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ، جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ، دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہمیں ایک نہیں رے زخار مدینہ، ہمیں ایک نہیں رے زخار مدینہ، بنا آسمان منزل ابن مریم، 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 گئے لا مکان تاجدار مدینہ، گئے لا مکان تاجدار مدینہ، مرادیں دل بلبل بے نوا دے، مرادیں دل بلبل بے نوا دے، خدایا دکھا دے بہار مدینہ، خدایا دکھا دے بہار مدینہ، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، 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 وہی ہیں حسن افتخار مدینہ، وہی ہیں حسن افتخار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی وضاحت سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بقیہ 7 اشعار کلام عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، اس کے سماعت کی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں جو آپ نے طرز میں سنا، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے،
जिधर देखिए बाग जन्नत खिला है, नज़र में है नक्श व निगार मदीना। मदीने के नक्श व निगार, मदीने के जो गुलो गुलजार हैं जो मैं देख रहा हूँ, मुझे तो हर जगह जन्नत जैसा कुछ समा नज़र आ रहा है। जैसा कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान कहते हैं ना, जन्नत को हरम समझा, आते तो यहाँ आया, अब तक के हर एक का मुँह कहता हूँ कहाँ आया। ये क्या खूबसूरत जगह है, जन्नत नज़ीर जगह है मेरा मदीना। तो नज़र में नक्श व निगार मदीना है और यूँ लगता है जैसे हर जगह जन्नत का बाग खिला हुआ है। अगले शेर में कहते हैं, रहें उनके जलवे बसें उनके जलवे, रहें उनके जलवे बसें उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगार मदीना। बड़ा आसान शेर है कि या अल्लाह, जिस तरह मदीने में उनके जलवे बसे हुए हैं और उनके जलवे से मदीना मामूर है, ऐसे ही मेरे दिल में भी उनके जलवे बस जाए और इस तरह मेरा दिल भी एक मदीना बन जाए, मेरा दिल भी एक मदीना बन जाए, फिर मैं दुनिया में कहीं भी जाऊं मदीना मेरे साथ हो। अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास क़ादरी साहब का शेर है ना, मदीना मेरा सीना हो, मेरा सीना मदीना हो, मदीना दिल के अंदर हो, दिले मुस्तर मदीने में। तो इस तरह बस उनके जलवों से मेरा दिल मदीना बन जाए। अगले शेर में कहते हैं, हरम है उसे साहते हर दो आलम, हरम है उसे साहते हर दो आलम, जो दिल हो चुका है शिकार मदीना। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात, कमाल का शेर है ये। कह रहे हैं कि उस शख्स के लिए कि जिसका दिल मदीने पे फ़िदा हो चुका है, जिसका दिल मदीने पे कुर्बान हो चुका है, उसके लिए तो दुनिया की हर जगह मदीना है। यहाँ हरम से मुराद मदीना है। हरम है उसे साहते हर दो आलम, साहत यानी जगह, हर दुनिया की हर जगह उसके लिए हरम मदीना है। किसके लिए? जिसका दिल मदीने पे कुर्बान हो चुका है। वो कहीं भी जाएगा, जहाँ रहे, उसका दिल जब मदीने में है तो फिर वो हर जगह मदीने में है। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे ऐसा मकाम हमें भी मिल जाए। अगले शेर में कहते हैं, दो आलम में बटता है सदका यहाँ का, दो आलम में बटता है सदका यहाँ का, हम ही एक नहीं रेज़ा खार मदीना। रेज़ा खार यानी किसी के टुकड़ों पे पलने वाला। हम मदीने के टुकड़ों पे पलने वाले अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरा आलम ही मदीने वाले का सदका खा रहा है। अगले शेर में कहते हैं, बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, गए लामकां ताजदार मदीना। सुभान अल्लाह, मंजिल इब्ने मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मंजिल आसमान बना। रब्बे करीम ने आपके लिए फरमाया कि बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी जानिब उठा लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर आपको मकाम अता किया और आप अभी तक वादा मौत से भी हम किनार नहीं हुए। तो कह रहे हैं कि आसमान मंजिल इब्ने मरियम है, बहुत बुलंदी पे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन जो मेरे मुस्तफ़ा का मकाम है वो किसी का नहीं। वो तो लामकां गए, अल्लाह के जलवे भी देखे, सर की आंखों से रब को देखा और महराज पाई। तो ये मकाम ताजदार मदीना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा भी लिखते हैं कि तूर मूसा चरख़ ईसा क्या मुसावी दना हो, सब जहत के दायरे में शश जहत से तुम वरा हो। अगले शेर में कहते हैं, मुरादे दिले बुलबुले बेनवादे, मुरादे दिले बुलबुले बेनवादे, खुदाया दिखा दे बहार मदीना। बुलबुले बेनवा वो आशिक, वो बुलबुल कि जिसकी कोई पुकार भी ना हो, जिसको बोलना ही ना आता हो। एक तो बुलबुल है नगमे गा रही है, उसको तो सब सुन लेते हैं। ये बुलबुल, ये आशिक, इसको तो बोलना ही नहीं आता। ऐसे बुलबुल को बुलबुल बेनवा कहते हैं, जिसे नगमा पढ़ना ना आता हो। मुराद वो आशिक के जिसकी कोई से ना हो, जिसका कोई ना हो। कह रहे हैं उस आशिक को ए अल्लाह मदीने की बहार दिखा दे, मदीना दिखा दे, मदीने के जलवे दिखा दे। अगले शेर में कहते हैं मक्ते में, शरफ जिनसे हासिल हुआ अंबिया को, शरफ जिनसे हासिल हुआ अंबिया को, वही हैं हसन इफ्तिखार मदीना। ये पूरे कलाम का निचोड़ है, समझ लीजिए कि बता रहे हैं मदीने की ये शान क्यों है, ये अजब रंग पर क्यों है। इसलिए कि यहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा है और यही इफ्तिखार मदीना है। इफ्तिखार यानी एजाज़, इज़्ज़त, बाइस फ़ख्र। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये मदीने का फ़ख्र हैं, मदीने का वक़ार हैं। और ये वही है कि जिनसे अंबिया को शरफ़ हासिल हुआ। मेराज की रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने आपके पीछे नमाज़ पढ़ी, अंबिया अलैहिमुस्सलाम जिनके गुण ज़िंदगी भर गाते रहे, उस आका के सदक़े मदीने को भी शरफ़ हासिल हुआ। यहाँ पर ये कलाम मुकम्मल हुआ। अल्लाह पाक हमें भी आशिक़ मदीना बनाए। ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाहुल करीम मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
آسیوں کو در تمہارا مل